پہنچاتا رہتا ہوں. میں نے شریعت کا مسئلہ سیکھا, دوسرے تک پہنچا دیا. روزے کا مسئلہ پوچھا, دوسرے تک پہنچا دیا. کوئی بھی مسئلہ سیکھا تو دوسروں تک پہنچانے میں مخالفت و کنجوسی سے کام نہیں لیا. جو سیکھتا گیا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتا گیا. اگلا جملہ وَمَسْتَنْقَفْتُ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ, اور جو مجھے نہیں آتا تھا میں نے اس کو دوسروں سے سیکھنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کری. اس لیے کہ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ, ہر علم لانے کے اوپر علم والا ہوتا ہے. جو مسئلہ نہیں آتا ہے اپنے بڑے عالم سے پوچھے, جو مسئلہ نہیں آتا ہے اپنے سینئر سے پوچھے. خدا کی قسم اگر یہ سوال کی پوچھنے کی عادت ہم علماء کے اندر پیدا ہو جائے تو پوچھ کر علم کا ذخیرہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک صحیح فرما رہے ہیں, بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوچھنے میں کون سی چیز آڑے آتی ہے؟ شرف. میں ان سے پوچھوں, میں تو میں ہوں, نہیں تو میں تو ہوں, لیکن آپ بھی تو کچھ معاملوں میں ایسے ہوں گے جن کو نہیں جانا. حضرت امام ابو یوسف کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ بڑی ہوتی. امام ابو یوسف نے اپنی درسگاہ الگ لگا لی, امام اعظم کو بتایا نہیں. تو امام اعظم نے جب محسوس کیا اچھا الگ چلتے ہم, تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے بندے کو بھیجا اور کہا کہ جان سے مسئلہ پوچھیو کہ اگر کسی کے پاس میں کپڑا دھونے کے لیے بھیجا گیا اور اس نے وہ کپڑا چوری کر لیا تو یہ بتائیے دھلائی کے پیسے دیے جائیں گے یا نہیں دیے جائیں گے؟ اور امام اعظم نے کہہ دیا وہ اگر کہیں دیے جائیں گے تو کہنا غلط بتا رہے ہو, اور اگر وہ کہیں نہیں دیے جائیں گے تو بھی کہہ دینا غلط بتا رہا. تو مسئلہ ہے بھی ایسے. سمجھ میں آ گئی تھی, پھر آ گئے سرکار معاف کر دو ہم نے اپنی الگ لگا لی تھی, ابھی تو بہت کچھ سیکھنا باقی رہ گیا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے جو ہمارے مذہب و مسلک کے امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ, انہوں نے علم کا راز یہ بتایا ہے کہ وَمَا بَخِلْتُ بِالْإِفَادَةِ, میں نے پہنچانے میں کنجوسی نہیں کری. وَمَا اسْتَنْكَفْتُ مِنَ الْإِسْتِفَادَةِ, اور دوسروں سے سیکھنے میں نے کبھی شرم نہیں کی. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیکھتے رہو اور سبحان اللہ علم دین تو سیکھتے ہی رہو. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں من جاہ الموت وہو یطلب العلم, جس کو علم دین سیکھتے سیکھتے موت آ جائے, وہیں چھوڑا تو وہیں سے پھر آ گیا. میں مقصد کیا ہو لِيُحْيِيَ بِهِ الْإِسْلَامَ, تاکہ علم دین سیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو عام کرے گا. سنیے گا جملہ کس قدر زبردست فائدہ ہے اس کا. حضور فرماتے ہیں اگر اسے موت بھی آ گئی فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ, تو اس کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں جنت میں صرف ایک ہی درجے کا فرق رہے گا. ذرا آپ سوچ کے تو دیکھیں, یہ مکانات کئی فلور کے بنتے ہیں نا, فرسٹ فلور, سیکنڈ فلور. خدا کی قسم جنت میں بھی ایسے ہی مکانات ہیں جس کو علم حاصل کرتے کرتے موت آ گئی, اس کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں ایک درجے کا فرق. دنیا میں اگر کسی کے پڑوس میں کوئی عالم دین ہوتا ہے تو مگن رہتا ہے, مگر کہتا ہے میں تو ابھی خدا کے تقریر کروا دوں گا, پڑوسی ہے میرے. تو ذرا سوچو جنت میں جو نبیوں کا پڑوسی بن جائے وہ سونے پر سہاگا ہوگا کہ نہیں ہوگا, مقدر کا دھنی ہوگا کہ نہیں ہوگا, قسمت کا سکندر ہوگا کہ نہیں ہوگا, کہ اس کے بیچ میں اور نبیوں کے بیچ میں صرف ایک درجے کا سبحان اللہ. لگ جاؤ, سیکھو. آپ تو گھبراتے ہو مدرسوں کے نام سے, آپ بھی جیتو ہی بنے ہو, آپ بھی جیتو ہی بنے ہو. مزہ کس میں آتا ہے؟ بولے اسکول میں اچھا معاملہ ہوتا ہے. کیسے؟ بولے اس میں پیرنٹس ڈے بھی رکھا جاتا ہے, ابا اماں کو بلایا جاتا ہے, پیرنٹس ڈے. ہم نے کہا پیرنٹس ڈے میں تمہاری بچی نے کیا کرا؟ بولے ناچی ہماری بچی, شرف بھی نہیں آئی. یہ ناچی تھی, ڈانس پیش کرا تھا ہماری بچی نے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں اسکول کی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, مگر جو حافظ کو لے کر کے احساس کمتری کا شکار ہے میں ان سے کہنا چاہتا ہوں پیرنٹس ڈے
نہیں رکھا جائے گا، اگر دنیا میں نہیں میدان محشر میں رکھا جائے گا، سب کی نگاہوں کے سامنے رکھا جائے گا۔ حدیث مصطفیٰ کی شہادت لے لے، آقا ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وعمل بما فیہ والبس والداہ تاجا یوم القیامۃ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ حضور فرماتے ہیں اس کا بچہ قرآن حفظ کر لے، پڑھ لے اور اس پر عمل کر لے، کل قیامت کے دن ایک پیرنٹس ڈے کیا کہا جائے گا؟ کون ہے حافظ قرآن کے ماں باپ؟ کون ہے حافظ قرآن کے ماں باپ؟ ذرا نکل کے آؤ، مخلوق خدا دیکھ رہی ہے، ہجوم محشر دیکھ رہا ہے، ساری کائنات آج مشاہدہ کر رہی ہے، پیرنٹس ڈے ہے، قیامت میں ہے، حضور کے سامنے ہے، ماں باپ کو بلایا رہا ہے اور فرشتوں سے کہا جا رہا ہے سجا دو ان کے سروں پہ تاج۔ سبحان اللہ، اس لیے کہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کا بچہ دنیا میں حافظ قرآن بن جائے، قرآن پہ عمل کر لے، کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بناؤ، اور کم سے کم پورا نہیں بنا رہے ہو تو نماز تو سکھاؤ۔ جن کی ہو گئی اور جن کے ہو گئے، جن کی ہو گئی اور جن کے ہو گئے، چلو ان کے تو ہو گئے، مگر جن کی ہوں گی اور جن کے نہیں ہوں گے پھر ان کی حالتوں پہ غور کرائے گا۔ یہ اولاد کو کیا سمجھ رہے ہو آپ؟ بہت بڑی نعمت ہے ماں باپ کے لیے۔ پریشان ہو جاتے ہو نہیں ہو جاتے ہو؟ راتوں کو روتے ہو نہیں روتے ہو؟ تعویذ گنڈے کرواتے ہو نہیں کرواتے ہو؟ درگاہوں فقیروں کے پاس میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ تو کم سے کم ایک بچہ ایسا تو چھوڑ کے جاؤ کہ میرے حضور کی ماں دنیا سے جا رہی ہے تو مقام ابا میں کہہ رہی تھی سن محمد میں دنیا سے جا رہی ہوں مگر میرا چرچا نہیں مٹے گا، میرا ذکر بند نہیں ہوگا، میرا ذکر یوں ہی دنیا میں چلتا رہے گا، اس لیے کہ قد ترکت خیرا، میں دنیا میں خیر چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں دنیا میں سراپا بھلائی چھوڑ کے جا رہی ہوں، قد ولدت طہرا، میں سراپا پاکیزگی کو جنم دے کے جا رہی ہوں۔ خدا کی قسم ہمارے حضور کی ماں دنیا چھوڑ رہی تھی اور فخر کر رہی تھی جب بیٹا میرا سراپا طہر ہے، سراپا پاکیزگی ہے، سراپا خیر ہے، میں دنیا سے فوت ہو جاؤں گی، میرے بچے کی بدولت میرا نام زندہ رہے گا۔ زندہ باد۔ کم سے کم دنیا چھوڑو تو پیچھے ایک بچہ تو ایسا چھوڑو تاکہ جاتے وقت دل کو تسلی ہو میں جا رہا ہوں مگر میرے پیچھے میرا بیٹا حافظ قرآن موجود ہے، تاکہ وہ قبر پہ آ کر کے آپ کے ایصال ثواب کر سکے، فاتحہ پڑھ سکے، کلمہ خوانی کر سکے۔ خدا کی قسم اسلامی رنگ میں رنگ جانے والا بچہ کسی پر بوجھ نہیں ہوتا ہے، ماں باپ کی شفاعت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدارس کو مضبوط کرو، اس لیے توجہ دو خوب۔ طاہر بھائی دکاندار انہوں نے یہ مدرسہ فیضان تاج الشریعہ کے لیے 500 روپے عنایت فرمائے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ اور یہ سب آپ ہی کی بدولت چلتا ہے، پورے سال رکھاتے رہتے ہو۔ 11ویں میں ٹانگیں تھکا دو حافظ جی نبٹیا ہے وہاں سے، حافظ جی نبٹیا ہے، اور کبھی حافظ جی چلے جائیں تم اپنے وہاں سے نبٹیا ہے، لیا ہے سیر نہیں، تو بولے کہاں بس ایسے گزر بسر ہی ہو رہی ہے۔ گزر بسر تو تب اچھی ہوگی نا جب مصطفیٰ جان رحمت کا چمن پھلے پھولے گا، گزر بسر تو تب اچھی ہوگی نا جب مصطفیٰ کے چمن میں بہاریں آئیں گی۔ پہلے اس کا خیال رکھو، لیکن یہ قوم کا مزاج ذرا سا ہاتھ ڈھیلا ہو تو سب سے پہلے وہ دروازے بند کرتے ہیں جہاں سے روزی آ رہی ہے۔ لاک ڈاؤن لگا، حالات ٹائٹ ہوئے تو کہہ رہا ہے کہ مدرسے کو کتنے جاتے تھے؟ بولے 500، بولے بند۔ اور مسجد میں کتنے دے رہے تھے؟ بولے 200، بولے 100 کر دو۔ معیار جہاں سے آنے کا ذریعہ ہے، جو رزق میں برکت کا سبب ہے، اسی کو کاٹو گے تو مجھے یاد رکھیے گا روزی میں برکتیں کیسے ہوں گی۔ اگر آپ کو اپنی روزی میں برکتیں چاہیے تو یاد رکھیں راہ خدا میں خرچ کریے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ ضمانت دیتا ہے تم میرے راستے میں خرچ کرو گے میں تمہیں بھوکا نہیں۔ ارے قرآن کا یار کم سے کم تقریباً ایک تیسرا حصہ، تہائی حصہ جو علماء بیٹھے ہیں سے پوچھئے انفاق فی سبیل اللہ پر مشتمل ہے، اللہ کے راستے میں خرچ، اللہ کے راستے میں خرچ۔ اب اس میں بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ دولت اگر صرف امیروں کے قبضے میں رہ کر کے گردش کرتی رہے تو وہ جو قرآن نے کہا کہ مال غنیمت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، رشتہ داروں کے مسکینوں کے لیے ہے، یہ اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ قرآن جو بحث کرتا ہے صرف انسان پر، اور انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے معاشی مسئلہ، جینے کے لیے جو چیز چاہیے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کے لیے، اس لیے قرآن کا تہائی حصہ انفاق فی سبیل اللہ کا مشتمل ہے۔ جب بندہ راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو یتیموں کا بھی بھلا ہوتا ہے، مسکینوں کا بھی بھلا ہوتا ہے، غریب رشتہ داروں کا بھی بھلا ہوتا ہے، مصطفیٰ کا وہ چمن جسے مدرسہ کہتے ہیں اس کا بھی بھلا ہوتا ہے۔ خدا کی قسم قرآن سب سے زیادہ انفاق فی سبیل اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے دیا ہے، اسے خرچ کریے، راہ خدا میں دیجئے، اور کتنا سمیٹ سمیٹ کے رکھیں گے۔ قرآن کی ایک آیت ہے اس کا ترجمہ سناؤں کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا، نر کھڑے میں سانسیں اٹکنے لگی، تو اب ہو رہا بکرے کاٹ لیں، صدقہ کر لیں۔ قرآن کہتا ہے صدقہ کرنے کا وقت تو وہ تھا جب صحیح سالم تھے، جب تندرست تھے، جب توانا تھے، اس لیے کہ صدقہ جو ہے وہ موت کے وقت کی سختیوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ اب جب گھر گئے اس وقت میں صدقہ کر رہے ہو، کاش اس سے پہلے راہ خدا میں صدقہ کیا ہوتا، موت کی سختی ہی سے نہ بچ جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس وقت کی سختی سے بچنے کے لیے صدقہ بھی تب کرو جب توانا ہو، تندرست ہوا کرو۔ اللہ شریعہ اللہ نظر بس سے بچائے اسے۔ کتنے حفاظ فارغ ہو رہے ہیں؟ اچھا ویسے اچھا تعلیمی کانفرنس مدرسے کی جانب سے منعقد ہے۔ اچھا ہاں تو یہ چمن ہے، تیار ہو رہا ہے، بلبلیں آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ زیور علم سے آراستہ و پیراستہ ہو کر قوم و ملت کی خدمات۔ ارے بھائی ہمیں بتائیے یار، آج تم یہاں بٹھا کے جو تقریر کروا رہے ہو، میں بھی تو مدرسے کی پیداوار ہوں، تمہاری مسجد کا امام بھی مدرسے کی پیداوار ہے۔ جن 11ویں والوں کی نیاز بناتے ہو انہوں نے بھی باقاعدہ بغداد کے مدرسے میں رہ کر کے علم دین حاصل کیا۔ جتنے بھی اکابر اولیاء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، بڑے بڑے صاحبان علم و فضل ہیں، یہ سب کے سب اسی مدرسے میں سبحان اللہ سبحان پھر بھی بونگی عقل رکھنے والا کہہ رہے ہیں مدرسے میں کوئی انجینئر پیدا نہیں ہو رہا تو تمہارے اسکول میں کوئی محدث جلیل پیدا کرو رہا، تمہارے کالج نے کوئی مفتی دے دیا، تمہارے کالج نے کوئی قاری قرآن دیا آج تک، تمہارے کالج نے کوئی جو ہے وہ مفسر اعظم ہند دے دیا کیا؟ جو مدرسے کا کام ہے وہ مدرسے کو کرنے دو، جو کالج کا کام ہے وہ کالج کا کرنے دو۔ پھر تو یہی ہوگا کہ ڈاکٹر سے کہو گے پھر بنوا دو، یار ڈاکٹر سے بنوا لے گا، اور انجینئر سے کہو گے دے دیو بخار کی دوا کھاؤ نہیں۔ جو انجینئر کا کام ہے انجینئر کو کرنے دو، جو ڈاکٹر کا کام ہے وہ ڈاکٹر کو کرنے دو، جو کالج کا کام ہے وہ کالج کو کرنے دو، جو چمن مصطفیٰ کا کام ہے وہ مدرسے کو کرنے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بخوبی کر رہا ہے۔ آپ تھوڑے سے دست و بازو بنے، تھوڑا سا اپنا سہیوگ پیش کریں تاکہ آپ کی اس امداد سے مدرسہ جو ہے جو اپنے تعمیری منصوبے رکھتا ہے، آگے کے پلان رکھتا ہے، اس کو بخوبی انجام دے سکتے۔ سبحان اللہ، آگے آؤ گے اس کے لیے نہیں آؤ گے؟ سب بولیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو بولی دو یار، آج کو تو انشاءاللہ بولنے میں بھی کرنا لگ گیا۔ حافظ جی کے ہاتھ میں رسید دیکھ کے ایسا سمجھ رہے ہیں ملک الموت آ رہے ہیں، ملک الموت۔ اور ہم نے دیکھا ہے ایسی ایسی غلط جگہوں پہ یوں چل رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں 56 خانے بتا دیے 10,000۔ وہ بھی یاد رکھیے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ زمین کے پردے پر رہ کر اگر ذرہ برابر نیکی کی ہے کل خدا کے یہاں پر آنکھ دیکھو گے، اور زمین کے پردے پر رہ کر کے
مصطفیٰ کے چمن کی آبیاری کے لیے لٹایا ہے، تب بھی اپنی آنکھ سے دیکھو گے کسی حرام کاری بھی نہیں چمن مصطفیٰ کی آبیاری میں دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کون صاحب نے کہا؟ ایک صاحب آئے تھے، سودے کے گئے اور سودے کے نام کی بھی کیا ضرورت ہے یار، انہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بھی آ جاؤ، سبحان آ جاؤ، بغیر سوچے سمجھے آ جاؤ۔ زندگی تو گزری رہی ہے کیلکولیٹر گھماتا ہوئے، مگر رات کو وہ یہ رہا کہ کچھ بھی پتہ چل رہا کیا ہو رہا ہے، ایسے ہی ہے سٹ پٹ۔ تو سٹ پٹ تو تب آگے کو بڑھے گی نا جو سچی نیتوں کے ساتھ میں اس کے راستوں میں دو گے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے ایک روٹی کھلائی تھی اللہ کے نام پہ، دروازے پہ دستک ہو گئی، روٹیاں آ گئی، 9 تھی تو لانے والے سے کہہ رہی تھی دروازہ بھول گیا، 10 آدمی پوری 10۔ پلٹ کے پھر جب روٹی آئی گن کے بولی یہی میری ہے، آنے والے نے کہا غلطی ہو گئی تھی مجھ سے، خدا کی قسم جب یقین حضرت رابعہ بصریہ کیسا ہوتا ہے تو اللہ پاک ہے بھی مدد بھی ویسی ہی۔ آپ بھی پیش کیا کرتے، بلکہ میں دستار بندیوں کے جلسوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں آج کل کہ یار یہ انتظار کیوں کرتے ہو آپ کے مدرسے والا کوئی رسید لے کے آپ کے دروازے پہ آئے کہ بھیا مدرسے رسید کٹوا لو، آپ خود کیوں نہیں کرتے کہ مدرسے جا کر کے آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ ہماری قیمتی کمائی ہے، آپ مدرسے کے لیے قبول فرما لیں گے تو ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ انتظار مت کیا کرو کہ یہ لوگ آپ تک پہنچیں اور آپ سے جا کر کے کہیں کہ مدرسے کے لیے کچھ پیش کر دو، نہیں، یہ ضرورت ہے ثواب کی، آپ کو چاہیے مدرسہ، مدرسے کا پروڈکٹ آپ کو چاہیے اور مرتے دم تک چاہیے، تو جب احساس ہے اس بات کا تو انتظار مت کیا کرو کہ یہ آپ تک پہنچے، خود جا کر کے اپنی قیمتی کمائی مدرسوں کے نام پہ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 10 سے مسل ہونے کا نام نہیں ہے، بس ایک لاوارثی طور پہ جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، اور یاد رکھیں جس چیز کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے وہ نعمت چھین کر کے بہت بڑی سزا اللہ۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں، اور حالات ابھی کہاں تک جائیں گے کچھ پتہ نہیں ہے، اور ابھی کیا کیا سہنا باقی ہے ابھی کوئی جانتا نہیں ہے، اس لیے وقت رہتے ہوئے اپنے اپنے گریبانوں میں چھاپ لو، مت ختم ہونے دو مدرسوں کی بہاروں کو، مت روٹنے دو مسجدوں کی بہاروں کو، اس لیے کہ ابھی پچھلے وقت میں آپ نے اپنے ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھا تھا کس قدر بے رونقی چھا گئی تھی، کس قدر دین سے دوری ہوتی چلی جا رہی تھی، گھروں میں مقید ہو کر کے رہ گئے تھے، اللہ نے پھر موقع دیا ہے، گھروں سے باہر نکالا ہے تو باہر نکل کے بدتمیزی مت کرو، وہ کام کر لو جس سے ہمارا خدا راضی ہو جائے، خدا کے محبوب راضی ہو جائے۔ آنا حضرت نے جو کہا کام کو لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے یہ بھائی تشریف لا رہے ہیں، یہاں مظفر صاحب 500 روپے پیش کر رہے ہیں، یہ ہمارے جناب 10 روپے مدرسے کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور یہ 40 روپے پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ اور ہے اہل دل، کوئی ہے غوث پاک کا دیوانہ، لاؤ 1100 روپے، اتنے بڑے مجمع میں 11 پتیلے بنا کر کے نام پیدا کرنے کے لیے تو ہو جائے گا معاملہ، 11 پتیلے کھڑا کر دیے، اور وہ 11 پتیلوں پہ نیاز دینے کے لیے جہاں سے چاہیے ان کو پروان چڑھانے کے لیے، وہ ناصر میاں کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کون گزر جاتا ہے دربے کے سامنے سے، سانپ تو مرغی بیٹھی رہے تو وہ حساب ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہمارا یہ بھائی آ رہا ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ کہنے کا مقصد یہ چندہ کرنا نہیں ہے، ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی یہ دینی ادارے کھلے ہوئے ہیں بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا کرو، ان کی مدد کیا کرو، ہے نا، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں یار کہ جو مالدار طبقہ ہے، اہل ثروت طبقہ ہے، اسے کم سے کم یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے جو یہ دولت کی ریل پیل ہمیں دی ہے وہ چاہے تو 1 مہینے میں ساری سمیٹ لے،
اور 1 مہینے میں لگنے بھی نہیں دے گا، کیونکہ ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھو 1 مہینے کا خرچہ لم سم 1 مہینے تک ہو گیا معاملہ، کروڑوں پہ بیٹھ گیا جائے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، سب کو صحیح توانا تندرست رکھے، مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں خدا نے جنہیں دیا ہے وہ سوچیں اس سلسلے میں، غور و فکر کریں کہ اسی کے نام پر دینے میں اگر ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی ہے تو اس سے پہلے بھی بہت ساری داستانیں رقم کی جا چکی ہیں، ان کے کیا انجام ہوئے ہیں آپ یہ ذہن میں رکھا کریں، اور اہل مدارس کو اس سے پہلے کہ یہ آپ تک پہنچے آپ خود مدرسے میں جا کر کے امداد کر دیا کریں تاکہ مدرسے چلتے رہے، یہاں سے یہ حفاظ کرام قراء کرام یہ سب پیدا ہوتے رہیں، بڑھتے رہیں، اور یہاں یہ دین کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، یہی چلتا رہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو رونقیں آپ دیکھ رہے ہو، علماء کرام آپ دیکھ رہے ہو، حفاظ کرام کے سروں پہ دستار بندیاں آپ دیکھو گے، دعا مانگا کرو کہ یہ منظر سلامت رہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے جب تک زمین کے پردے پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہے اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی ہے۔ امان اگر ہم اپنے دیکھیں تو خدا کی قسم قیامت تو روز اجازت دیتی ہوگی کہ مولا پہنچ جاؤ، ان پہ پتھروں کی بارش ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے، مگر یہ تو خدا کا کرم ہے کہ زمین کے پردے پر ابھی اللہ کے کچھ نیک بندے باقی ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آتا، ہم پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ حالات بھیانک ہو جائے اپنے دولت کا صحیح استعمال کرنا سیکھو، نام و نمود کے لیے نہیں رضائے مولا کے لیے خرچ کرنا سیکھو، انشاءاللہ آپ رضائے مولا کے لیے خرچ کرو گے انشاءاللہ تعالیٰ ذہنی سکون، قلبی سکون، دلی اطمینان بھی حاصل ہوگا۔ مگر آج کل اللہ معاف کرے، میں اکثر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، باپوں کی ایک ایک تھیلی باٹی تھی لاک ڈاؤن میں، ایک ایک تھیلی باپوں کی، اور ایک ایک 100 گرام چاول باٹے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا سارے تماشے کس طریقے سے فیس بک کی دنیا پہ ان کی عزتوں کے جنازے نکالے گئے تھے۔ ہمارے یار کسی غریب کی مدد کیا کرو تو اس کی غربت کے ساتھ میں کھلواڑ مت کیا کرو، کسی غریب کی مدد کیا کرو تو اس کی دستار عزت کو تار مت کیا کرو۔ اگر کرنا ہے مدد تو رات کے سناٹے میں کسی بیوہ کے گھر میں جاؤ، 5000 روپے دے کے آؤ، اس کے بعد میں دیکھنا رات میں نیند کتنی پیاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک اللہ کے لیے کرو اور خدا کی رضا کے لیے کرو، دنیا کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ دنیا جو ہے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگی، مرتے ٹائم بھی پتہ لگا لیو کہ مجھ سے کتنے ناراض ہیں تو نہ جانے کتنے منہ پھلا ہوئے ملیں گے۔ جی بے شک ذہن میں رکھنا دنیا کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ منہ ہمیشہ پھولے ہوئے ہی ملیں گے۔ تو دنیا کی چھوڑیے، کسی کا دل مت دکھائیے، اس نے اخلاق سے خود پیش آئیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریے۔ دنیا کے چکر میں زیادہ برباد ہو کر کے وہ کسی کا ایک جملہ میری نظر سے گزرا کہ جو قبر میں لیٹے ہوئے ہیں وہ شرمندہ ہیں آج ان باتوں پہ جو ان سے نادانی میں ہو گئے تھے، اور ہم جو زندہ ہیں ہم ان قبروں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں، وہ قبروں سے نکل کے نہیں آ سکتے، ہم قبروں میں ان سے پوچھنے نہیں جا سکتے۔ ایک عجیب تماشا ہے، ایک عجیب معمہ ہے، اس سے پہلے کہ جو انہیں پیش آیا وہ ہمیں پیش آ جائے، ناصر میاں کا وہی شعر پڑھ لیا جائے کہ اب ہم نے یہ سوچا ہے کہ ذہنیت وقت کب بدلتا ہے، آدمی بدلتے ہیں تو وقت نہیں بدلے گا، وہی جنوری فروری رہے گا، وہی 2021-22 ہوتا رہے گا، وہی ہفتہ سنیچر اتوار یہ سب ہوتا رہے گا۔ خود کو بدلیے، اپنے آپ کو بدلیے، اس لیے کہ اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ بھی اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا ہے جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے خود تیار نہیں ہوتی ہے۔ آج خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔